الحمدللہ حاضری کا موقع تو ملا، لیکن پچھلی بار جب 12 ربیع الاول تھا، فجر کی نماز ادا کی تو سامنے میرے گنبد خضرا تھا۔ طول قیامت سے پہلے جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس گھر میں خوشی کے بجائے خون کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ماتم چھا جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے۔ لیکن خدا کی قسم، جس سال حضور کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، اس سال اللہ نے عورتوں کو لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ میرے محبوب کی ولادت کی وجہ سے کسی گھر میں ماتم نہ ہو بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں ہو۔ لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں درود و سلام اس آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے صدقے ایمان ملا اور جن کے صدقے خود رحمان ملا۔ تمام اہل اسلام کو، تمام اہل ایمان کو، تمام عاشقان رسول کو ماہ ربیع النور کا، ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، پہلا دن بھی اور پہلا جمعہ بھی مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے صدقے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما۔ بلند آواز سے کہہ دے آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال، رزق طیب عطا فرما۔ اللہ اس مہینے کو، اس سال کو ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور بخشش کا ذریعہ بنے۔ حضرات محترم، اس مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں یعنی 12 ربیع الاول 17 ستمبر بروز منگل کو ہوگی، اور یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ، وہ شانوں والا مہینہ، وہ عظمتوں والا مہینہ کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو، اس مہینے کی 12 تاریخ کو حبیب کبریا
امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لاتے ہی حضور اپنے ساتھ بہاریں ہی بہاریں لے کر آئے بھی تو کیا لائے؟ بہاریں لائے، رونقیں لائے، نور لائے، اور خوشیاں ہی خوشیاں لائے۔ کیا لائے؟ بہاریں، خوشیاں، روشنی ساتھ لائے، اس لیے کہ حضور کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی حالت اتنی خراب تھی کہ ہر طرف کفر و شرک عام تھا، جوا بازی، بدکاری، ریاکاری، ڈکیتی لوگوں کا معمول بن چکا تھا، آپس میں محبت پیار کی بو تک نہ تھی۔ دیکھیں نا، آپ باہر جاتے ہیں کسی محلے میں، کسی گلی میں، آپ جانور بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق دیکھتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن حضور کی آمد سے پہلے ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن حضور آئے تو فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضور آئے تو فرمایا اگر تم نے کوئی مقام پانا ہے، مرتبہ حاصل کرنا ہے، عزت پانی ہے، کوئی عہدہ چاہتے ہو، تو ماں باپ کا چہرہ دیکھو، تمہیں حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہاریں حضور کے صدقے سے ملی، یہ روشنی، یہ خوشیاں حضور کے صدقے سے ملی ہیں۔ اور ایک بات کا اضافہ کر دوں، 1 سال گزر گیا، پچھلی بار 12 ربیع الاول تھا تو میں مدینہ منورہ میں تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ، یعنی الحمدللہ حاضری کا موقع تو ملا، لیکن پچھلی بار جب 12 ربیع الاول تھا، فجر کی نماز ادا کی تو سامنے میرے گنبد خضرا تھا۔ پچھلے سال میرے لمحات، میری سانسیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں گزری۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو بار بار ہر سال بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی باہر حاضری عطا فرمائے، اور بلند آواز سے کہہ دیں آمین۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ جب بھی یہ عظیم مہینہ آئے، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آئے، تو ہم یا مکہ مکرمہ میں ہوں یا مدینہ منورہ میں، ادھر کی کیا باتیں ہیں، ادھر کی کیا نظارے ہیں، الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ حضور اس دنیا میں آئے نا تو خوشیاں لے کے آئے، مسکراہٹ لے کے آئے۔ حضور کی آمد سے پہلے جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی نا، دیکھیں نا، آپ اولاد والے ہیں، آپ کا پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس گھر میں خوشی کے بجائے خون کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ماتم چھا جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے۔ لیکن خدا کی قسم، جس سال حضور کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، اس سال اللہ نے عورتوں کو لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ میرے محبوب کی ولادت کی وجہ سے کسی گھر میں ماتم نہ ہو بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں ہو۔ ہر گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں۔ تمام دنیا میں عرب افضل ہے، عرب میں قریش افضل ہے، قریش میں بنو ہاشم افضل ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم میں تشریف لائے۔ جس چیز کی نسبت اور جو چیز حضور سے مس ہوتی گئی، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ یقینی آقا کو سنے میں اس امت کی نسبت حضور سے ہوئی تو یہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ میرے آقا کے صحابہ کرام تمام کائنات سے اعلیٰ۔